اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث لفظا او تقدیرا۔ تیسری فصل نیچے لکھا ثالث، یہ تیسری خاتمہ 10 فصلوں پر مشتمل ہے، اس میں 10 فصلیں ہیں۔ آپ نے 2 فصل اچھے انداز میں پڑھا، یاد کیا، ماشاءاللہ۔ دعا گو اللہ پاک اور بھی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ دعا کیجئے پیغام عظمت رضا میں جو بھی درس ہدایت النور اور دیگر کتابوں کے اسباق حاصل کریں، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے اور خوب خوب علم نافع عطا فرمائے۔ آپ سب کے صدقے مجھ حقیر سراپا تقصیر گنہگار خطا کار کو بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تیسری فصل ہے۔ الاسم، اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے معرفہ اور نکرہ کو پڑھا، وہ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے ہے، اور یہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اگر کوئی پوچھے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ پر لازم ہے آپ ان سے پوچھیں آپ کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں جی، کیونکہ اسم کی چند قسمیں ہیں، کبھی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، کبھی معرب مبنی کے اعتبار سے، اعراب و بنا کے اعتبار سے، کبھی اس کی قسمیں ہے منصرف غیر منصرف کے اعتبار سے، کبھی اس کی قسمیں ہیں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ تو آپ بولیں گے اس کی چند قسمیں ہیں، آپ کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں؟ اگر کہیں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تو آپ جواب لاجواب دیجئے گا، 2 قسم ہیں، مذکر مؤنث۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اب مذکر اور مؤنث کس کو کہتے ہیں تو ان میں سے ایک کی تعریف کریں گے، دوسرا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ یعرف الاشیاء بازدادها، چیز ان کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ عورت کی تعریف کر دیں، مرد خود پہچان لے جائیں گے۔ دن کی تعریف کر دیجئے، رات خود پہچان میں آ جائے گی۔ سمجھ شریف بتا رہی ہے؟ اب مؤنث کی تعریف کر رہے ہیں۔ مؤنث کی تعریف آپ حاصل کر لیں گے، جو اس کے خلاف ہوگا وہی مذکر ہوگا۔ فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث، تو مؤنث جس میں علامت تانیث ہو، مؤنث جس میں لفظاً او تقدیراً، کبھی علامت تانیث لفظ میں ہوگی اور کبھی پوشیدہ ہوگی، ہے نا، کبھی لفظ میں اور کبھی تقدیراً پوشیدہ۔ والمذکر ما بخلافہ، اور مذکر جو اس کے برخلاف ہو، مذکر جو اس کے یعنی جس میں علامت تانیث نہ ہو، نہ لفظاً ہو نہ اب جس میں علامت تانیث ہو وہ مؤنث ہے، تو علامت تانیث ہے کیا چیز؟ وہ علامت التانیث ثلاثۃ، اور تانیث کی پہچان، علامت تانیث یعنی تانیث کی پہچان علامت 3 ہے۔ التاء کا طلحہ، جی تائے تانیث ہے نا، مؤنث کی علامت وہ تا جو حالت وقف میں ہاں ہو جاتی ہے وہ ہے، ورنہ آپ کے حضرت چھوٹے حضرت عظمت رضا تا ہے مگر مؤنث، وہ تا جو حالت وقف میں ہاں ہو جاتی ہے، جیسے طلحہ۔ والالف المقصورہ، اور الف مقصورہ جیسے حب اللہ، اور الف ممدودہ جیسے ہمارا، یہ 3 علامت تانیث ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی آپ سمجھ جائیے گا یہ مؤنث ہے، مذکر۔ ہاں، الف مقصورہ میں تھوڑی سی تفصیل کر دوں، آپ خالی الف مقصورہ پڑھتے آئیں، یاد رکھیے گا۔
وہ अलिफ मकसूरा ताए तानीस है, वो अलिफ मकसूरा मुअन्नस की अलामत है जो 3 हरफ के बाद हो, जो 3 हरफ के और इल्हाक के लिए ना हो। बोलिए, 3 हरफ के बाद हो, इल्हाक के लिए ना हो, और ना ज़ियादत के लिए हो, और ना महज ज़ियादत के लिए हो। ये बात याद रखिएगा। अलिफ मकसूरा उस वक्त तानीस है, मुअन्नस की अलामत है जब 3 हरफ के बाद हो, और वो अलिफ इल्हाक के लिए ना आया हो, और वो महज ज़ियादत के लिए ना हो, तब जा कर के वो अलिफ मकसूरा मुअन्नस की अलामत है। जैसे आपने पढ़ा हुब ला, अब देख लीजिए ना आप, हा बा लाम, उसके बाद अलिफ मकसूरा 3 हरफ के बाद है। हाँ, ये है मुअन्नस क्या। फता, फता क्या, फता बोले ना, फता में अलिफ मकसूरा है ना, लेकिन 2 हरफ के बाद है, फा और ता के बाद, तो वो मुअन्नस की अलामत। इसी तरह अरता, क्या, अरता जो जाफर के साथ मुल्हक है, अरता जाफर के साथ मुल्हक है, और बासरा, बासरा अलिफ मकसूर, ये अलिफ महज ज़ियादत के लिए है, लिहाजा फता में जो अलिफ है, अरता में जो अलिफ है, बासरा में जो अलिफ है, ये मुअन्नस की अलामत नहीं है। बात समझ शरीफ में बात आ गई। वल अलिफुल ममदूदा हमरा, ये पढ़े ना आप, तो यहाँ भी बात याद रखिएगा। अलिफ ममदूदा यानी वो अलिफ जायद जिसके बाद हमजा जायद हो, वो अलिफ जायद जिसके बाद हमजा जायद हो। जैसे हमरा, क्या माना इसका है, सुर्ख रंग की औरत, हमरा का माना सुर्ख रंग की औरत। तो ये तीनों मुअन्नस की अलामत है। वल मुक़द्दरतु इन्नमा हुवा ताउ फ़क़त, कहा ना भाई कि लफ्ज़न हो या तक़दीरन, और मुक़द्दरा वो सिर्फ ता है, वो सिर्फ अलामत तानीस में जो ता मुक़द्दर, जो मुक़द्दर होती है वो सिर्फ ता मुक़द्दर होती है। अलिफ मकसूरा मुक़द्दर नहीं होता, अलिफ ममदूदा मुक़द्दर नहीं होता। जैसे अरदिन और दारिन बी दलील उरैदतिन व दुवैरतिन, उरैदतिन दुवैरतिन की दलील से। बोलिए, क्या मतलब, आपने पढ़ा होगा तस्गीर चीज़ को अपनी असली की तरफ लौटा देती है। तो अरदुन की तस्गीर आती है उरैदतिन, और दारिन की तस्गीर आती है दुवैरतुन। ये तस्गीर में ता लगा हुआ है ना, और तस्गीर शय को अपनी असल की तरफ लौटा देती है। बताना यह है कि उरैदतिन दुवैरतिन ये तस्गीर है, जिससे ये समझ में आ गया कि अरदुन भी मुअन्नस है और दारुन भी मुअन्नस। तो यहाँ ता मुक़द्दर है। सुम्मल मुअन्नसु अला क़िस्मैन, फिर मुअन्नस हक़ीक़ियुन, आप पढ़ चुके हैं पहली फ़ाइल की बहस में। फ़ाइल मुअन्नस हो तो उसकी 2 किस्में, मुअन्नस हक़ीक़ी, मुअन्नस गैर हक़ीक़ी, पढ़ चुके हैं ना, उसी को देखिए। हक़ीक़ियुन, हक़ीक़ी किसको कहते हैं, वह हुआ मा बि अज़ाइहि ज़करुन मिनल हैवानी। हक़ीक़ी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबिल में कोई हैवान मुज़क्कर हो, जिसके मुकाबिल में, मिसाल देखिए, इमरातिन व नाक़तिन, जैसे औरत, औरत के लिए जनाब मोहतरम है मुकाबिल में, तो औरत मोहतरमा मुअन्नस हक़ीक़ी है। और जैसे नाक़तिन, नाक़तिन का माना भाई ऊँटनी, ऊँटनी के मुकाबिल में कौन है, ऊँट नहीं है, वो लोग भी मुज़क्कर मुअन्नस होते ना भाई। गाय है तो उसके मुकाबिल में बछड़ा है, बकरी है तो बकरा है, ऊँट है ऊँटनी है, ये मुअन्नस हक़ीक़ी है। वह लफ़्ज़ियुन,
اور لفظی اور مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی پڑھیں آپ. یہاں لکھا مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. مؤنث لفظی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ما بخلافی، جو اس کے برخلاف ہو. مؤنث لفظی وہ ہے جو اس کے یعنی جس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمت، عین. لفظی جس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک تقدیری. حقیقی جیسے ظلمت، یہ لفظی ہے اور پھر حقیقی ہے، یعنی اس میں تا مؤنث کے لیے لگا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے نا. ظلمت کا معنی اندھیرا، تاریکی. اس کے مقابلے میں تو اجالا ہے نا بھائی، مگر اجالا حیوان مذکر، حیوان ہے ہی نہیں یہ سب، ہے نا. اور عین یہ بھی مؤنث ہے، اور یہاں عین جو مؤنث ہے اس میں تا مقدر ہے کیونکہ اس کی تصغیر اعینۃ آتی ہے. کیا آتی ہے اس کی تصغیر؟ اعینۃ. اور پھر میں نے بتایا کہ تصغیر اپنی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. وقد عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث فلا نعيدها. اور آپ نے فعل کے احکام میں پہچان لیا، آپ نے فعل کے احکام میں پہچانا. کیا پہچانا؟ جبکہ مؤنث کی طرف مسند ہو. جبکہ مؤنث کی طرف یعنی فعل اگر کی اسناد مؤنث کی طرف ہو تو فعل کیسا آئے گا نہیں آئے گا وہ آپ پڑھ چکے ہیں. فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث، اور فاعل مؤنث سے غیر حقیقی سمائی ہو تو فعل مؤنث بھی لا سکتے، مذکر بھی لا سکتے. آپ پڑھ چکے ہیں. فلا نعیدها تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. ایک ہی چیز کو بار بار لوٹانا اچھا نہیں ہے. پھر اعتراض ہوگا کہ مؤنث حقیقی کی تعریف بھی تو وہاں پڑھ چکے تھے، یہاں تو اس کی تعریف لوٹائے ہے نا. تو آپ بولیے گا وہاں جو تعریف پڑھے ضمناً پڑھے تھے، یہاں صراحتاً اس کی تعریف لا یا. بات ختم ہوئی. فصل چھوٹی تھی مگر بات اچھی تھی، مکمل ہوئی. گھنٹی لگ گئی. چلیے آپ بھی ناشتہ کیجیے، ہم بھی ناشتہ کریں. اللہ حافظ. خدا حافظ.